بانو آسنات ہم سر عزیز مصر شرف باریابی چاہتی ہے. اجازت ہے. امیدوار ہوں کہ نبی خدا میری جسارت پر مجھے بخش دیں گے، کیونکہ میں ان کی شکایت جناب اخناتون کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. آسنات، آج کاہنوں کا محاکمہ ہے. میری شکایت پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں. مجھے ذرا جلدی ہے، لہذا میں انتظار نہیں کر سکتی. ان کاہنوں کا محاکمہ بعد میں صحیح. بانو آسناد اپنا مدعا بیان کریں. میں جاننا چاہتی ہوں عزیز مصر جناب یوزار سیف کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر مردم مصر کو آسائش پہنچانے میں صرف کر دی، بھلا ایک پریشان حال نابینا اور دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا بانو؟ جس ضعیفہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، بھلا ان کے بارے میں مجھے کیسے خبر ہوتی؟ میرے خوابوں نے تو مجھے کافی عرصے سے مسترب کیا ہوا تھا. آپ تو شاہد ہیں اس کی. ایسے میں انہیں کہاں تلاش کرتا؟ آپ انہیں جانتے تھے لیکن ان سے بے توجہی بڑھتی. وہی جس نے سالوں محبت سے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب آتش عشق ان کے وجود میں بھڑک اٹھی اور ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تب آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا. کوئی اور نہیں، زلیخا ہے. زلیخا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں. زلیخا ایک خوبرو اور ثروت مند اشراف زادی تھیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زلیخا ہوں؟ آپ کے عشق نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے. انہوں نے 30 سال آپ کا انتظار کیا. 30 سال آپ کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہیں. اپنی تمام ہستی، جوانی اور خوبصورتی آپ پر نثار کر دی، اور پھر بھی آپ ان سے بے خبر ہی رہے. یہ سب سچ نہیں ہے آسنات، یہ پوری حقیقت نہیں ہے. جناب فرما روا نے خود مجھے اس قید سے آزاد کروایا تھا جہاں پوتیفار اور زلیخا نے مجھے ڈلوایا تھا 12 سال. لیکن میں نے رہائی پانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ نہیں. میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو سزا نہیں دی. انہیں تو اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور پھر ویسے بھی مجھے کیا معلوم تھا کہ مصر کی بانوئے دوم ایک ایسی صاحب جاہ و مرتبہ اس حالت کو پہنچ جائیں گی. انہوں نے عروج سے زوال دیکھا ہے اور اب انہیں دلجوئی کی ضرورت ہے. آپ جانتی ہیں میں خود ان ضعیفہ خاتون کی دلجوئی کرنے کے لیے بے چین تھا. کئی برسوں سے ان محتاج ضعیفہ کی حاجت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. میں تو خود ان کی حاجات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. میں زلیخا سے ملنے کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا. بالکل نہیں. اس تہی دامن مصیبت زدہ دل سوختہ کو ہم سب ہی دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر انہیں یہاں لے آؤں. ہاں بالکل، انہیں لے کر آئیں. خداوند فرماتا ہے، زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی. اب وہ ایک با ایمان اور یکتب پرست عورت ہے. یوسف، اس کی دلجوئی کرو اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو کہ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو حق تعالی مستجاب کرے گا. تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے. قبول کرنا اور عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے.
बानो जुलेखा और उनकी खादमाएं शर्फ बारियाबी चाहती हैं। यूसुफ नबी की खुशबू आ रही। ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है, दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम होता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे जायल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावन जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है, माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार मिलना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। यूसुफ, ये तुम हो? ये आपने क्या कर दिया या नबी? मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रही। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं।
میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میری ان بے نور آنکھوں کو منور کر دے تاکہ میں آخری بار اپنے یوسف کو اور دیکھ لوں، اور پھر اب مجھے موت آ جائے، اب جتنی بھی مہلت ہے صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک گرم اور حائل ہونے والے آنسو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمر کے اس آخری لمحات میں تو مجھے اپنے یوسف کو خوب جی بھر کے دیکھ لینے دو۔ اطمینان رکھو زلیخا، ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے تاکہ اذیت اور انتظار کے ان طویل سالوں کا ازالہ ہو جائے۔ کاہنان معبد آمون کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب بھی شک کی کوئی گنجائش ہے؟ میں کچھ نہیں دیکھ رہا، ابھی لمحے بھر پہلے آپ نے مجھے ہوشیار کہا تھا، بس اب میں اتنا بھی احمق نہیں کہ اس قسم کے تماشوں پر یقین کر لوں۔ عمر بھر کے جھوٹ اور مکر و فریب نے آپ لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا کر دیا ہے، اور اب آپ لوگ اس گمراہی سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ کس چیز پر یقین کرنا ہے مکانہ ہے؟ خدائے یکتا کی قدرت پر یا زلیخا کی بینائی پر؟ ہاں، مجھے دونوں پر یقین نہیں، میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ زلیخا کبھی نابینا بھی تھی۔ زلیخا کی نابینائی کا شہرت تو شہر بھر میں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، البتہ مجھے آپ کی بصارت پر شک ضرور ہو رہا ہے۔ آپ کو زلیخا کے نابینا ہونے میں شک ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کو اس بات کا تو یقین ہے نا کہ زلیخا ضعیف ہو چکی ہیں؟ اگر یہ جوان و خوبرو ہو جائیں تو کیا پھر ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے، البتہ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جس دن مردے زندہ ہونے لگے اور تاریکی نور ہو جائے گی تو زلیخا بھی جوان ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ یوزار صرف یہ بھی کر دکھائے گا، مجھے یقین ہے